اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا کے بارے میں ہے، اور آخر میں وہ چند مسائل، چونکہ قربانی کی نسبت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ سے ہے، اس کے ساتھ ہی قربانی کچھ مسائل بھی ذکر کیے جائیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت جو ہے وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ کے بعد ایک روایت کے مطابق 12,000 کم و بیش 12,000 انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ آپ کی نسل میں سے آتے ہیں۔ یہ بنو اسرائیلی جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے ہیں۔ یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، ایل کا معنی اللہ، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ وہ چونکہ صبر کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ رب کائنات کا وہ عظیم بندہ تھا جس نے رب کائنات کے احکام کی بجا آوری کے اندر انتہائی صبر سے کام لیا، جو اس منکر اسرائیل یعنی اللہ کا وہ مقبول بندہ عظیم بندے کے نام سے آیا۔ اور بنو اسرائیل جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی اولاد میں سے جتنے بھی نبی آئے 12,000 کم بیش جتنے بھی آئے وہ سارے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے 2 بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یہ ساری نسل سے چلی جاتی ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے صرف اور صرف اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی آپ کے بعد صرف نبی جو آئے ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے محبوب تشریف لائے، اور باقی جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ممالک سے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ کم و بیش آپ کی نسل میں سے ہی آئے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم خلیل اللہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے ساتھ عشق اور محبت کے بارے میں بڑے عظیم الفاظ آتے ہیں۔ رب کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا ابراہیم خلیل اللہ کو پیار تھا کہ کائنات کے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی ہر ایک چیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ فرشتے نے پوچھا نا، اے اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کون سی عظمت، کون سی اس کے اندر ایسی شان والی بات؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ، جا کر پھر فرمایا جاؤ ان کے پاس قریب پہنچ جاؤ، فلاں جگہ کو بکریاں چرا رہے ہیں، جا کر میری صفت و صنعت ان کے سامنے کرو، میری تسبیحات تو بیان کرو، ان خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ فرشتے بشری لباس کے اندر ان کے پاس قریب ہی آ کر اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیحات جب بیان کی آپ نے سنا، ان کے قریب جاتے ہیں، جب قریب پہنچے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، میرے یار کا نام ایک مرتبہ اور سنا دو، بڑی پیاری تم تعریفیں کر رہے تھے میرے یار کی، اور مجھے سنا دو۔ وہ فرشتے کہنے لگے پہلے تو ہم پوری مرضی سے پڑھ رہے تھے، اب ہم آپ کی مرضی سے پڑھیں گے تو کوئی معاوضہ اس کا لیں گے تب آپ کو تسبیحات سنائیں گے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا بکریوں جتنا بھی ریبر ہے 1000 کی تعداد میں تھا، فرمایا کہ آدھا تم لے لو اور مجھے میرے یار کی تعریف سنا دو۔ اللہ اکبر۔ اب میں پھر تعریف شروع کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان الملک اور مربوط ورجہ بروت، تعریفیں شمار کی، بڑا دوسرا اندوز ہوئے، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، بڑی عزت آئی، سرور آ گیا ہے، ایک مطلب پھر میرے یار کا یہ اس میں گرامی تو لے رہے تھے، تسبیحات میں آپ کر دیا، ان کا پھر سنا دو۔ ان کا پھر دوبارہ باقی آدھا بھی دے دو، آدھا باقی بھی لے دو۔
اب مجھے میرے یار کی تعریفی سنا دو۔ فرشتوں نے جب پڑھی سبحان اللہ ہے وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ذی الملک والملکوت والجبروت سبحان العزت والقدرت والہیبت والکبریاء، جب تعریفیں بیان کی اور محدود ہوئے اور لطف اندوز ہوئے، وجدانی کیفیت میں آ کر کہتے جب خاموش ہوئے کہ اے اللہ کے بندو مجھے نا کچھ اور میرے یار کی طریقہ سنا، ایک مرتبہ اور سنا۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ ہے کہ بے باپ مال پاپ تھا، ہم دیکھ کر آپ کو سنا دیا، اب تو آپ پاس کچھ بھی نہیں، ہم کیسے ہم سنائیں گے، ہم تو کوئی چیز لے کر سنائیں گے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ تم لوگوں کو، تم تو بڑے معزز آدمی شمار معلوم ہوتے ہو، بڑے والدیس ہو، تم بڑے ناظم مزاج نظر آتے ہو، بکریاں نہیں چرا سکو گے تو ان بکریوں کو چرانے کی کوئی خادم کی ضرورت پڑے گی نا، وہ نوکر کی ضرورت پڑے گی، تو مجھے نوکر رکھ دو یار، تم ایسے کرنا میرے یار کی تعریفیں سنا دینا، میں تمہاری بکریاں چرا کر لے آیا کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنا پیار، اتنی محبت ابراہیم صلی اللہ کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، کہتے ہیں نا وہ تو سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ آزر کا لقب آیا قرآن ابھی آزر، لیکن اب کا معنی وہاں پہ آپ کا سگا باپ آزر نہیں تھا۔ یہ بڑی ایک تاریخی اور بڑی تحقیقی بات بیان کر لوگ، آزر آپ آزر تو بت پرست تھا اور آپ کی نسل بت پرستوں میں سے نہیں تھی۔ تاریخ آپ کے والمات کا نام، آپ جو ہیں آزر آپ کا چچا تھا، آپ کا لفظ چچے کو بولا جاتا ہے۔ ابھی آزر وہ بتوں کی فروخت کرتا تھا، بتوں کاروبار کرتا تھا۔ آپ نے آپ کو جب چھوٹے سے بت بیچنے فروخت کرنے کے بیچتا، وہ جب بازار میں جاتے ان کا کیا آواز لگاتے، اے لوگو ایسی چیز خرید لو، ایسے خدا خرید لو، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل پاج ہیں وہ خدا۔ اگر کوئی ایسا سامان خریدنا چاہتا ہے وہ لے لے، سارا دن پھرتے رہتے، کوئی گاہک ہی نہ آتا۔ آزر کہتا ہے کہ تم جاتے ہو فروخت ہی نہیں ہوتا، تم کیسی بولی لگاتے ہو؟ فرمایا میں ایسی بولی لگاتا ہوں، فرمایا تم نہیں جاؤ گے۔ بتوں کی انتہائی مخالفت کرنے والے سے ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ عظیم قربانی کا جو مارکہ آتا ہے اسی میں ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کا آپ کے بیٹے سے اسماعیل خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی وجہ سے آتا ہے۔ تو ایمان والوں، قربانی کے مسائل میں سے شروع ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، میں نے بیان کیا تھا کہ 3 قسم کے جانور ہیں وہ قربان کیے جا سکتے ہیں، یعنی گائے ہے، بکرا ہے، بکرے کے پوری نسل، گائے کے پوری نسل کے اندر گائے بھی آتی ہے اور بھینس بھی آتی ہے، یعنی دمبا بھی آتا ہے، بکرا بھی آتا ہے، پہاڑی بکرا بھی آتا ہے، مینڈا بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں ان نسلوں کے اندر شامل ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے کٹے پانی جائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس کے اندر قرات بھی نہیں ہے، فضیلت سے جائز ہے، کٹے قربان کیا جا سکتا ہے، اور گائے کے اندر 7 سے ڈالے جا سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر جو ہیں کتنے سے ڈالے جاتے ہیں، اس میں 7 بھی۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر اونٹ کے اندر 10 حصوں کو ڈالا ہے۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے، اگر کوئی انسان قربانی کا جانور نماز کی عید سے پہلے ذبح کر دیتا، نماز کی عید سے پہلے اگر ذبح کر دیتا ہے تو اس قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ انہوں نے قربانی کرتی ہے، پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ان کا عرض کی اصل میں ابھی تو نماز نہیں پڑھی، پہلے ہی کر دی، فرمایا کہ دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے اس کا ٹائم جو ہے قربانی کی نماز، عید اضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، فالو، سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔